کہ کلو منہا وقانی والموترہ، آپ بھی اس میں سے کھائیے، پڑوسیوں کو بھی کھلائیے، بے بس فقیر ہے اس کو بھی کھلائیے۔ ابھی 2 مہینے سے کچھ اوپر رمضان کا پرو گیا، اس میں بھی کیا ہوا؟ 30 دن کے روزے رکھے آپ نے، اور آپ نے سال بھرے کے اندر جو آپ کی کمائی اور اسیٹ تھا اس کا 40واں حصہ آپ نے غریبوں کو دیا، آپ نے غریبوں کا حق دیا۔ آج دنیا انسانیت کے اندر اتنے سادھن سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی مانوتا جو ہے بڑی تعداد کے اندر دکھی ہے۔ ہم ان کے دکھوں کو دور کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس ملک کے بارے میں یہ کہتا ہوں میں کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، مولانا آزاد اور جواہر لال کے زمانے میں، اور اس زمانے میں جو آزادی انگریزوں سے حاصل کی تھی، ہم نے اپنے سمویدھان کے اندر یہ طے کیا تھا، اور اس سمویدھان کے اندر یہ بات طے ہے کہ اس ملک میں ہر مذہب کا آدمی رہے گا، اور جو بھی اس ملک کو اپنا ملک مانتا ہے، ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے۔ جس ملک کو اپنا ملک مانتا ہے، اس ملک میں رہنے کا اس کو پورا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس ملک کی ایک چھوٹی سی چیز کو، ایک کنکر کو بھی نقصان پہنچانے میں ہم خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہر انسان کو اور ہر مذہب کے لوگوں کو یہاں رہنے کا حق ہے۔ یہ طے کیا تھا ہمارے بزرگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے اندر نہیں، پورے یورپ کے اندر اس ملک کی ایک شان ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں آپ امن رکھیے، اس میں غریبوں کا خیال رکھیے، مسلمان اس کے اندر پہل رکھیں۔ ہمارے محلے میں کوئی کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا سونے نہیں پائے گا، وہ بھوکا نہیں سونے پائے گا، وہ بغیر کپڑے کے رہنے نہیں پائے گا۔ ایک روٹی ہمارے پاس ہوگی تو آدھی روٹی ہم اس کو دیں گے، اور ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے واسطے دوستانہ رہیں گے۔ ہاں، ہم ان کو توحید کی دعوت دیں گے، ایکیشور آباد کی دعوت دیں گے، شرک سے منع کریں گے، شراب سے منع کریں گے، ویبچار سے منع کریں گے، چوری سے منع کریں گے، ڈاکہ گیری سے منع کریں گے، قتل انسانی سے منع کریں گے۔ خود بھی رکیں گے برائیوں سے، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں گے۔ آج کا پرو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ انسانیت ایک ہے، اور اس کا مالک، اس کا خدا، اس کا ایشور، اس کا رب، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نرماتا، اس کا مارنے والا، اس کو مار کر کے پھر زندہ کر کے اس سے حساب لینے والا ایک ہے۔ نام اس کے انیک ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے کہا، اور خوب کہا، اور بہت شاندار بات کہی۔ دنیا کے انسان اس بات کو سنیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ ان سے کہہ دو اللہ کہہ کے پکارو اس مالک کو، رحمان کہہ کے پکارو، یا جس نام سے بھی پکارو گے، ایک سے ایک، انیک سے انیک نام اس کے ہیں۔ ناموں کے جھگڑے کے بارے میں اس نے فیصلہ کر دیا کہ کسی بھی نام سے اگر پکارا جائے گا اس میں جھگڑا مت کرو۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ میں قرآن مجید کا ایک ودیارتی اور طالب علم ہوں، یہ کہنے میں ہمت کے ساتھ، پوری جوابداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے صاحب کہا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان کا پیچھا کرنے میں کچھ نہیں رکھا، کوئی بھی نام ہے، وہ نرماتا بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رب بھی ہے، اور وہ پروردگار بھی ہے، وہ ہمارا رکشک بھی ہے، وہ ہمارا ان داتا بھی ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے۔ ہماری پیشانی اسی کے سامنے جھکے گی۔ اس دعوت کا یہ دن یادگار دن ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی یہ دعوت دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی، اور اس ملک میں بھی دنیا انسانیت کے باشندے 22 کروڑ کی تعداد میں پارٹیشن کے بعد اب بھی موجود ہیں۔ اس لیے ملک ہم سب کا ہے، اور اس ملک کے جیسے پہلے شروع میں نے کہا کہ ایک کنکر کو بھی نقصان ہماری وجہ سے نہیں پہنچے گا، ایک انسان کے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ قرآن نے کہا بے گناہوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر لڑائیاں اور جنگیں بھی ہوتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہو یا فرسٹ ورلڈ وار ہو، یا ایسی بہت ساری فالتو لڑائیاں لوگوں نے لگی اور لاکھوں انسانوں کو ہٹلر جیسے لوگوں نے برباد کیا اور پھر خود بھی چلے گئے دنیا سے، اس چیزوں کی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ امن سروپری ہے، شانتی سب سے اوپر کی چیز ہے۔ لڑائی اور جھگڑے جو ہے اس کو بالکل بند ہونا چاہیے۔ کسی محلے میں، کسی شہر کے اندر کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے کسی انسان کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، کسی نردوش بچے کے اوپر ہمارا ہاتھ اٹھے یا کسی کا ہاتھ اٹھے تو اس کو بھی ہم روکیں گے۔ فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ کو روکو، اٹھنے والے دوسرے ہاتھ ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کرو۔ امن رہے گا سب کچھ رہے گا، شانتی رہے گی بات بھی کہہ سکیں گے۔ اشانتی اگر نہیں رہے گی، میں نے اپنے گرو مولانا علی میاں سے سنا، ایک بادشاہ نے کوئی تقریر کوئی کر رہا تھا، اس کی سن رہے تھے، سنتے سنتے انہوں نے کوئی ایک بات کہی
انہوں نے کہا دیکھو تمہاری بادشاہت شانتی کی وجہ سے ہے، اگر ابھی خبر ہو جائے کہ ملک پر کسی نے حملہ کر دیا تو تمہارے منہ کا نوالا جو کھا رہے ہو گھاس ہاتھ سے گر جائے گا۔ ابھی معلوم ہوا کہ تمہارا جوان بچہ مارا گیا، بادشاہی تمہارے لیے موت ہو جائے گی۔ سب سے اصل چیز شانتی ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، اطمینان سے کھانا کھاتا ہے کہ بالکل چاروں طرف شانتی ہوگی، آپ کھانا کھا سکیں گے، آپ کارخانے چلا سکیں گے، آپ ملک کو ترقی دے سکیں گے، آپ خیرات کر سکیں گے، آپ قرآن کا پروچن کر سکیں گے، آپ فاصلوں کو کم کر سکیں گے، دیواروں کو چھوٹی کر سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنے دوں گا جب تک زندہ رہوں گا کہ جو ہم سے ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا، یہ نہیں کہنے دوں گا۔ میں یہ کہنے کی اجازت دوں گا جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اس کو گلے سے لگائیں گے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی ہاتھ روکو، انسانیت کو مار ڈالو گے تو یہ اس دھرتی کی قیمت، اس زمین کی قیمت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں، میں سبھی مذہب کے لوگوں سے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ رہے، ہمارے ملک بھی رہیں، سب کچھ رہے، ایشیا اور یورپ رہیں، ہوائی جہاز رہیں، ہماری فوجیں رہیں، لیکن انسان اگر نہیں رہے، مانو اگر نہیں رہے تو اس دھرتی کی میں صاف کہتا ہوں کہ 2 کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے۔ سب سے سروپری انسان ہے، اس لیے مانو ہتیا کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبروں نے تو یہاں تک کہا جنگ کے موقع کے اوپر کسی عورت کو بھی ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا، کسی مذہبی آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ہم دنیا انسانیت میں امن کا پیغام دیں گے، امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ جانوروں کی قربانی بھی امن کے ساتھ ہو، اور یہ کوئی تہوار ایسا نہیں ہے کہ خود ہی کھا لیجیے۔ اگر آپ نے قربانی کی اور آپ پر فرض ہے 3 حصے اس کے کرنے ہیں، ایک آپ کھائیے، ایک رشتے ناتے واتوں کو کھلائیے جو اس قابل نہیں کہ خرچ کر سکیں، اور ایک غریبوں کو کھلائیے۔ دنیا انسانیت میں پیغمبروں نے جو لائن دی ہے اس لائن کو اختیار اگر آپ کریں گے، جوئے، سٹے، شراب، حکومت سے بھی صاف کہتا ہوں میں کہ جس زمانے میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شراب کو بند کریں گے، اور شراب ہم بند نہیں کر سکے۔ شراب کی وجہ سے ہزاروں ہزار گناہ ہونے لگے۔ اخبار والے بھی سوچ لیں، خبریں سچی چاہے کریں، جھوٹی خبروں سے واتاورن بگڑتا ہے۔ اور پولیس سے بھی اور حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کسی دانشور نے خوب کہا کہ دکانداری نرم کی، بہو بیٹی شرم کی، حکومت گرم کی۔ حکومت نے جہاں دیکھے کہ کہیں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے فوراً اس کو دبانے کی کوشش کرے۔ شانتی کو بھنگ ہونے کی کسی حال میں کسی کو بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس سندیش کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے اگر یہ جو چند موٹی موٹی باتیں آپ کے اس داس خادم نے عرض کی ہے، اگر اس کو رکھیں گے تو ہندوستان دنیا کا امام ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا امام ہندوستان ہوگا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی آبادی دنیا انسانیت میں اور سارے دھرموں کے یہاں ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم مل جل کر کے رہیں اور اپنی بات کہیں بھی، دوسرے کی بات سن بھی سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 کروڑ لڑکیوں کے ماں کے گربھ کے اندر جو حمل گرا دیے گئے پچھلے 2 دشک کے اندر، اس کا حساب لے گا مالک کا تو دے سکیں گے۔ لڑکی پیدا ہوئی کیوں ہوئی؟ وہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی